رضاكو يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Gugugutalawi Muslim I Quran ngi pilangayo ngiyaluza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں اور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وہی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج معراج براق صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ کا بے پناہ شکر احسان یہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی بہترین دولت سے سرفراز فرمایا. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عنایت فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک معتبر اور بہترین کلام جس کو قرآن مجید کلام اللہ کہا گیا ہے وہ ہم تمام انسانوں کے لیے نازل کر کے بہت بڑا احسان کر دیا. برادران اسلام، انشاءاللہ العزیز ناچیز کو جو عنوان دیا گیا ہے کہ نکاح اور طلاق کیا آسان، ایک سلگتا ہوا عنوان ہے جو امت مسلمہ کو آج گھن کی طرح کھایا جا رہا ہے. عزیزان محترم، نکاح اور نکاح کا طریقہ، نکاح کے اصول، نکاح کی بات جب بھی مسلمانوں کے ذہن میں آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کیسے کیا جائے، نکاح کیسے ہونی چاہیے، نکاح میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، نکاح میں اخراجات کیا ہوتے ہیں، نکاح کو کتنے مشکلات سے طے کیا جا سکتا ہے، کیا میرا بھی نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا. کئی ایک سوالات ہیں جو امت کے اندر آج جو ہے نا ذہنوں میں بسے ہوئے ہیں. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آسان اور بہترین معتبر طریقہ جو اس کو نکاح کا نام دیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے رائج کر کے رکھ دیا. ورنہ اگر ہمارے درمیان میں رہتی بستی قوموں کا مشاہدہ اگر کریں، ان کے بارے میں علم اگر حاصل کریں ہم، تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوازم کے مطابق ایک لفظ اختیار کیا جاتا ہے شادی کو، نکاح کو جو لفظ انہوں نے دیا ہے کنیا دان. یہ لفظ لکھا ہوتا ہے نا، کنیا دان. کنیا دان ہے کیا آخر؟ یہ کس کی کنیا ہے اور کس کو دان کی جا رہی ہے؟ اگر اس کا مختصر خلاصہ اگر ہم مذہبی کتابوں سے ان کی غیر مسلموں کے اگر دیکھیں اور کسی پنڈت سے اگر یہ بات دریافت کرنے کی کوشش کریں تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم پر بھی یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات ان تک پہنچائی نہیں. کنیا دان کا مقصد یہ ہے کہ دولہا دلہن کو بٹھایا جائے، پنڈت آ کر کے بیٹھ جائے
اور کچھ کلمات پنڈت اپنے طور پر ادا کر کے اگنی کو ساکشی مان کر وہ پہلے اپنی بیوی بنا لیتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کنیا دان۔ پھر کچھ منتر پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو تیرے لیے دان کر رہا ہوں، بھیک میں دے رہا ہوں۔ اس کو نکاح کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ افسوسناک بات ہے، کئی مسلمان غافل ہیں، اس سے بتانے کی ضرورت ہے غیر مسلموں تک۔ دوسری بات، اگر کرسچنوں کے پاس دیکھا جائے تو میری کے ایک مجسمے کے سامنے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر لٹے ہوئے مجسمے کے سامنے کچھ کھڑا کر دیا گیا، کچھ گواہیاں لی گئی، کچھ طریقہ کار اختیار کیا گیا، عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہونا، اور پھر اس کے بعد کہہ دینا کہ جاؤ اور تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر سکھ ازم کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی طریقہ رائج ہے کہ اگنی کو ساکشی مان کر وہ اپنے کو بیوی بنا لیتا ہے۔ اب وہ بیوی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، خیر اس کی تفصیلات پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائے گی۔ مختصر یہ کہ اسلام نے بہترین درس اور بہترین اصول اور بہترین طریقہ سکھایا جس کو نکاح کہا گیا۔ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کیا ہے؟ کئی مرتبہ ہم کو نکاح میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہوگا، کئی مرتبہ ہم نے کئی نکاحوں کو اپنے طور پر انجام بھی دیا ہوگا، کئی قاضی حضرات سے نکاح کی آیت کو سننے کا موقع بھی ملا ہوگا، نبی کے احادیث کو بھی سننے کا موقع ملا ہوگا، لیکن کبھی ہمارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ جو قاضی کو ہم بلا رہے ہیں اس سے یہ کہا جائے کہ ذرا نکاح کے اصول بھی بتاؤ، شادی کیسی ہونی ہے وہ بھی بتاؤ، اور جو آیتیں آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے ذرا بتاؤ۔ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، کوئی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، جبکہ یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ طریقہ کار رائج کروایا۔ واقعہ کچھ یوں ہیں کہ صحابہ جو متلاشی تھے، تلاش کرتے تھے حق کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے تھے، اور پھر اس بات پر وہ سوچ اور غم اور فکر کے اندر رہتے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر رہا ہے یا نہیں۔ قبول اگر کرتا تو اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے سے نبی کے قلب اطہر پر نزول کرتا اور ہمارے لیے خوشخبریاں رائج ہوتی۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے والا ہے، ہماری مخالفت میں آیتوں کا نزول کرنے والا ہے۔ غرض مختصر یہ ایک وقت کا واقعہ ملتا ہے کہ ابھی طلاق کا رواج، طلاق کی بات یا نکاح کا طریقہ کار ابھی رائج نہیں ہوا تھا، اس کو نام دیا گیا تھا نکاح کے مختلف اصول تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اصول اس کے بتائے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس 3-4 مرد آتے اور اس سے صحبت اختیار کرتے، جب اس کی اولاد پیدا ہوتی تو اولاد کو گود میں لیا جاتا اور ان 3-4 مردوں کو سامنے بلایا جاتا اور پھر سامنے ان کے رکھ کر کہا جاتا کہ اس کی شکل جس سے ملتی ہے وہ اس کا باپ ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ اتنا بڑا جرم ہوتا تھا ایک وقت کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے اصول ضوابط کو نبی کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچا دیا۔ خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے درمیان میں کسی مسئلے کے اوپر ٹھن گئی اور لڑائی جھگڑا شروع ہوا، تو اس وقت طلاق جو دینے کا رواج تھا یہ کہا جاتا کہ تیری پیٹ میری ماں جیسی۔ اگر بیوی کو طلاق دینا چھوڑ دینا ہوتا تو یہ الفاظ اختیار کیے جاتے کہ تیری پیٹ میری ماں جیسی۔ اگر یہ الفاظ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ادا کرتا تو بیوی اس کی زندگی سے جدا ہو جاتی۔ ایسا ہوا یہی، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں چکپک ہوئی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی، اور پھر شوہر نے فوری زبان کو جنبش دی اور کہا کہ تیری پیٹ میری ماں جیسی۔ بیوی پریشان ہوئی، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ نبی کے پاس مقدمہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بات آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہی حکم ہے، یہی بات ہے کہ جب تیرے شوہر نے تیرے سامنے بات کہہ دی ہے تب تو اس کی زندگی سے خارج ہو گئی۔ وہ عورت نے پلٹ کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ذرا بتائیے، کوئی حل نکالیے، آپ نبی ہیں، اتنی آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میری زندگی ٹوٹ نہیں سکتی، آپ حل نکالنے والے ہیں، حل نکال کر کے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل گو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا، پھر کہا کہ نہیں، اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے قریب میں بیٹھے ہوئے قولا ایک ہاتھ کا فاصلہ اور میرے بازو میں بیٹھے ہوئے نبی ایک ہاتھ کے فاصلے پر
ہم تینوں آدمی بیٹھ کر بات سن رہے ہیں, عورت کہہ رہی ہے, ہم دو سن رہے ہیں, نبی بار بار کہہ رہے ہیں, کوئی اصرار کی بات نہیں, کوئی سوال کا جواب نہیں دیا سکتا, اللہ کا حکم جب تک صادر نہ ہو جائے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. عورت اصرار کر رہی ہے, نبی کا انکار ہو رہا ہے. اتنے میں اس عورت نے کہا کہ میں اپنے رب سے مانگ لوں گی. اللہ اکبر. اپنے دونوں ہاتھوں کو کمزور نیل کو آسمان کی طرف اٹھایا, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس خولا کے الفاظ کو نہ نبی نے سنا نہ میں نے سنا, نبی بھی عورت کے چہرے کو دیکھ رہے, میں بھی عورت کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے کمزور ہونٹوں کو بارگاہ میں رب العالمین میں ہلا رہی ہے. ادھر عورت کے ہونٹ ہلنا شروع ہوئے, میں نے دیکھا کہ نبی پر وحی کے آثار نمایاں ہو رہے. اللہ اکبر. کیا زندگیاں تھی ان کی کہ رب کو منوانا ان سے سیکھنا چاہیے. رب کیسے راضی ہوگا ان کے عمل سے لینا چاہیے, رب کو کیسے منوایا جائے ان کے عمل سے لینا چاہیے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نہ جمعے کے خطابات ہمارے ایسے رہے, نہ تقاریر ہماری ایسی رہی, نہ جلسے جلوس ہمارے ایسے رہے. کچھ اور ہی واقعات قوم کے سامنے پیش کر دیے گئے اور قوم لیتی رہی, زندگی اندھے بن کے گزارتی رہی. افسوسناک بات ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کا نزول کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, اور کہا کہ یہ عورت جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے, اصرار کر رہی ہے, تو انکار کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا یہ عورت کی بات کو مان لیا جائے, اور آج کے بعد سے زہار کا نظام ختم, اب طلاق کا نظام قائم ہوگا. طلاق کیسے دینا انشاءاللہ آگے کی بات میں آئے گا انشاءاللہ العزیز. تو غرض کہنے کا مقصد یہی, اسی سے جڑی ہوئی بات نکاح تھی. اسی سن میں اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ نبی سے کہا کہ اب کوئی عورت اور مرد بغیر کسی گواہ کے, بغیر کسی بات چیت کے, بغیر کوئی چوہنا چوری چاری کے کوئی مل نہیں سکتا. اب آپ کو ہم قانون بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نکاح کے اصول اور ضوابط بتائے. اور ایک بات میری ماں بہنوں میں تم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب تک طلاق کا نظام نہیں معلوم تھا قوم کو. 6 ہجری گزر چکی تھی, مکے کے 13 سال, مدینے کے 6 سال, 19 سال کا عرصہ جملہ گزر چکا. لوگوں کو نکاح کرنا اور طلاق کے بارے میں نہیں معلوم تھا. کوئی آیتوں کا نزول قانون نہیں, زندگی گزر رہی تھی. اللہ رب العزت نے ایک بوڑھی عورت کی زبان ہلنے سے, ایک بوڑھی عورت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پرانے قانون کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ اب نیا قانون نافذ کیا جائے گا. میری ماں بہنوں ذرا تم غور کرنا اس باتوں کے اوپر کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی طاقت, بہت بڑی شجاعت, بہت بڑی بہادری دی ہے. تم چاہو معاشرے کو موڑ سکتی ہو, تم چاہو معاشرے کو تباہ کر سکتی ہو. تمہارے ہاتھ میں اللہ نے بہت بڑی ہتھیار کو دیا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ, اب یہاں سے نیا قانون ہوا اور نبی تمام لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اب نکاح کرنے کے لیے یہ شرائط کی ضرورت پڑے گی. اسی ضمن میں نبی نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو, نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. کیسا آسان ہو نکاح؟ آسان کس کو کہا جائے گا؟ 15 قسم کے باجے رکھنے سے نکاح آسان ہوگا؟ جوڑی کی رقم لاکھوں میں لینے سے نکاح آسان ہوگا؟ جہیز لینے سے نکاح آسان ہوگا؟ کھانا 4 قسم کا پکانے سے نکاح آسان ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں روپے شادی پہ بیاہ پہ خرچ کرنے سے نکاح ہوگا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس جا کر کے؟ ابھی بھائی نے بڑی زبردست بات بتائی کہ نبی کی بات کا انکار کر کے مسلمان زندگی گزار رہا ہے اور جنت میں جانے کا خواہش مند بھی ہے. افسوس کی بات ہے عزیزان محترم, ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب یہ قانون نافذ ہوا اور لوگوں میں نکاح کے نئے قانون کو بتلایا گیا. انہی ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. صحابہ کی جمگھٹ ارد گرد جمع ہے صحابہ کرام. ایک عورت مسجد نبوی کے اندر داخلہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی کہ یا رسول اللہ آئیے, کچھ بات بولنا ہے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں سے اٹھے اور اس عورت کی طرف رخ کر کے چلے گئے. وہ عورت نبی کے کان میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, میں نکاح کرنے کے قابل ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. جیسے یہ الفاظ اختیار کرنا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہوں کو نیچے ڈال دیا اور آ کر کے اپنے جگہ پر بیٹھ گئے. صحابہ کرام جو الفاظ سن رہے تھے اپنے نبی کے عمل کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول اس عورت سے نکاح نہیں کرنے والے. جب یہ قانون ہو گیا نبی بیٹھ گئے. ایک آدمی مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, یہ عورت آپ سے نکاح کرنا چاہتی اور آپ اس سے نہیں کرنا چاہتے. میں شادی کے قابل ہوں, میں نکاح کرنے کے قابل ہوں, کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا
کہ اے عورت جاؤ تمہارے پاس جوڑے میں رقم دینے کے لیے کیا ہے لاؤ، یہ کہا نبی نے؟ تمہارے پاس بلڈنگ گاڑی ہے کہا نبی نے؟ جاؤ تمہارے بھائیوں کی تجارت کیا ہے معلوم کر کے آؤ کہا نبی نے؟ یہ نہیں کہا، مرد کو حکم دیا گیا، اس آدمی سے کہا گیا کہ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے، ٹھیک ہے جا کچھ جو تیرے پاس میسر ہو اس کے مہر کی رقم دینے کے لیے جمع کر کے لے کر گیا۔ وہ آدمی گیا مہر کی رقم ڈھونڈنے لگا، تمام ساتھیوں سے پوچھتا ہے کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ واپس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کسی کے پاس نہیں، کوئی دے نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جا تیرے گھر میں یا دوستوں کے پاس کہیں پر بھی ایک لوہے کی انگوٹھی اگر مل سکتی ہے تو لا اور اس کا مہر مقرر کر دے۔ آدمی دوڑتا ہوا پھر گیا، تمام چیزوں کو دریافت کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا، کہیں پر بھی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی۔ آدمی پھر خالی ہاتھ آیا، مایوسی کا عالم ہے، اور اگر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ نہ پیسہ ملتا ہے نہ لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے، اب کیا کروں، کیسے نکاح کروں اس عورت سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے کا ایک بہت بڑا حل کر دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ کہا اے شخص ادھر آ، اس کو کھڑا کیا گیا اور پوچھا گیا اس سے کہ تجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد بھی ہے، کچھ آیتیں تجھے یاد ہے؟ اس شخص کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں یاد ہے، فلانا سورہ یاد ہے، فلانی آیت یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے عورت ادھر آ، یہ آیتیں تیرا مہر مقرر کیا جاتا ہے اور تو اس کے نکاح پہ چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ تھا نکاح کو آسان کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کار۔ اور آج کیا معاملہ ہے ہمارے پاس؟ جب نکاح ہوتا ہے نکاح کی بات چلتی ہے، جب نکاح کے تاریخیں لی جاتی ہیں، بچیوں کو دیکھنے کا معاملہ آتا ہے، سارا خاندان پریشان، سارا خاندان پریشان ہے کہ لڑکے کو کون سی لڑکی ملے گی پتہ نہیں ہے، باندی ملے گی یا حکمرانی ملے گی، حکم کرنے والی ملے گی یا باندی غلام ملے گی۔ یہ تشریعات امت مسلمہ کا رواج بن چکا ہے۔ اور ماں بہنوں دونوں غور کرنے کی بات ہے کہ جب تم نکاح کے لیے لڑکی دیکھنے جاتی ہو تو نبی کے اسوہ کو سامنے رکھو تو نکاح بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی نے کہا ایک لڑکی میں 4 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا اس کا خاندان دیکھا جائے گا، پھر خوبصورتی دیکھی جائے گی، پھر اس کے خاندان میں زیادہ بچے والی عورتوں کو دیکھا جائے گا اور دینداری کو دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی 3 باتوں کو چھوڑ دو، اگر اس لڑکی میں دینداری ہے تو اس کو فوقیت دے کے نکاح کر کے لاؤ۔ معاملہ تو یہ تھا آسان نکاح، سب سے آسان طریقہ اسلام نے بتایا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کتنا کٹھن اس کو بنا دیا گیا کہ جس کے پاس بچیاں ہیں پریشان حال ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ بچیاں کیسے اٹھیں گی ہماری۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں جن کو شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ٹینشن ہو گیا۔ ابھی گزشتہ 15-20 دن کی پہلے کی بات تھی کہ پہاڑی شریف کے علاقے میں ایک صاحب کو 3 لڑکیاں ہیں، تینوں جوان ہو گئی، اچھا پڑھا لکھا کے بڑا کر دیا۔ اب ان کے پاس جو بھی نکاح آتا اور آنے والا کہتا اور دیکھتا، عورتیں دیکھتی مرد دیکھتا اور دیکھ کر کے کہتے کہ ہم جا کر کے جواب دیں گے، اور جاتے اور جانے کے بعد اتنی بڑی فہرست آ جاتی۔ پھر اس میں لکھا ہوتا ہے اتنے لاکھ روپے دینی چاہیے، شادی ایسی ہونی چاہیے، یہ آئٹم ہمیں ہماری پسند سے دینا ہے۔ جب وہ لسٹ آتی تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو میری ماں، تم بھی ایک بہن ہو کسی کی، تم بھی ایک بیوی ہو کسی کی، تم بھی ایک ماں ہو کسی کی، تمہارے پاس بھی اولاد موجود ہے۔ جب اس باپ کے پاس وہ چٹھیاں آنے لگی، پریشان حال ہوا، کوئی حل نکل رہا نہیں رہا ہے۔ جو آتا ہے مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ لڑکی کو دے دو ہم سے سنوار کر لے کر کے چلے جائیں گے، تم پیلی کر کے بٹھانا ہم لال کر کے لے جائیں گے، کوئی مائیکل لال نے نہیں کہا۔ آخر میں باپ نے یہ اقدام کر لیا کہ سوچ لیا کہ اب میری بیٹیوں کی زندگی ان کے حوالے ہے، میرا جینا کس کام کا۔ صبح فجر کے نماز کے ٹائم پہ اٹھا اور سارے گھر والوں کو دیکھنے لگا، سارے گھر والے سو رہے تھے، اکیلا اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پنکھے تٹک کر جان دے دی انسان نے۔ ذرا مجھے بتاؤ میری ماں، وہ باپ اگر مرتا ہے تو کس کی وجہ سے مرا ہوگا؟ ہم جیسے کسی انسان کے فیصلوں کی وجہ سے مرا ہوگا۔ ہمارے غلط فیصلے لوگوں کی جان لینے پر آ گئے۔ آج نکاح کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا۔ نبی نے کہا آسان کر دو، ہم نے اتنا مشکل کر دیا۔ آئیے نبی کی زندگی سے دیکھتے ہیں نکاح کیسے آسان تھا۔ اصحاب صفہ میں بیٹھا ہوا ایک صحابی حضرت جلیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مدینے میں کوئی نہیں، تنہا میں تقدیر غربا کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، بلایا
इजरा जुलैस, कहा तुम शादी की उम्र के हो गए हो, शादी नहीं करने का इरादा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ना तिजारत है, ना कारोबार है, ना शहर में कोई पहचानना पहचानने वाला है, ना कबीला है, ना खानदान है, दूर इसके मुल्क का रहने वाला हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह को आसान करने का तरीका बताए हैं, वो नबी उस शख्स से कहते हैं कि जा, वो सामने जो घर नजर आ रहा है उस पर दस्तक देना, और वहां से जो आदमी निकलेगा उससे कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी लड़की से निकाह करने के लिए। वो आदमी उठा और घर की तरफ रवां दवा हुआ। घर पे दस्तक दी गई, अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन? कहा मैं जुलैस। कहा किससे मिलना है? कहा फलाने साहब से मिलना है। अंदर से आवाज आई, वो इस वक्त नहीं है, बाजार गए हैं, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। औरत ने पूछा आने की वजह क्या बताओ? ये शख्स फौरी बरजस्ता कहने लगा कि मैं तुम्हारी लड़की से निकाह करने के लिए आया हूं। अंदर से औरत ने कहा इस शहर में तुम्हारा कोई खानदान कबीला भी है, तिजारत भी है तुम्हारी कोई? उसके औरत के पीछे ठहरी हुई ईमान वाली बेटी सारे बातों को सुन रही है। मां कहती है कि कोई कबीला, खानदान, तिजारत, कारोबार कोई है तुम्हारा? अनजान आदमी कैसे खटका दिया तुमने हमारी लड़के से निकाह करने के लिए? वो आदमी पलट कर कहने लगा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यहां पर भेजा है। जब उस औरत ने यह नाम सुना तो कहती हैं कि जब इसके अब्बू आएंगे उनसे आकर के बात कर लेना चाहो। ईमान वाली बेटी ने पलट कर कहा है मां, आने वाले को ना देखा जाएगा कौन आया है, भेजने वाला कौन है उसको देखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। यह थी ईमानी हरारत जिससे निकाह आसान हो जाया करता था। आज क्या मामला है हमारा, इतना कठिन बना दिया। एक मर्द आदमी सोच रहा है निकाह कैसे करूं, एक लड़कियों का बाप सोच रहा है मैं अपनी लड़कियों का निकाह कैसे करूं। एक वावैला बन गया है निकाह। अफसोसनाक बात यह है, इसकी अहम तरीन वजह क्या है? वजह यही है कि आज लेन देन की रस्म, जोड़े घोड़े की रस्म, बेजा रसूमात ने मुसलमानों को ऐसे गर्क कर दिया कि मुसलमान दलदल में फंस गया। निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिर डूब जाता है। कौन इससे निकाले, कैसा इससे निकले? इसके लिए बहुत बड़े जम्मे गफीर, बहुत बड़े इज्तिमा, बहुत सारे मदनी मक्की उलमाओं को बुलाया जाए, बहुत बड़ा इज्तिमा लगाया जाए और लोगों को घरों पर दस्तक दी जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आसान नुस्खा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा इज्तिमा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए एक निकाह के आसान करने के तरीके को बताने के लिए खर्च की जाए, कोई जरूरत नहीं है। आसान नुस्खा यह है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूं, मेरी बीवी मेरे घर की जिम्मेदार है। मेरे बेटे के लिए अगर लड़की देखना है तो मैं नबी के उसवे को सामने रख लो तो मसला हल हो जाए। इतना ही मसला है और कुछ भी नहीं है। मसला यही आ रहा है कि आज क्या मामला है कि नबी ने निकाह के इतने आसान उसूल और जवाबित बता दिए, लेकिन आज हमने क्या कर दिया? आज हमने ये कर दिया कि बाजार में मिलने वाली एक 5 रुपए की रसीद मंगाई जाती है जिसको लिखा गया है फहरिस्त जहेज। क्या इस्लाम ने इजाजत दी है इसकी? क्या इस्लाम कहता है कि तुम फहरिस्त जहेज मंगाकर उस पर अपना रिश्ता तय करो? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लानत तो यही से शुरू होती है, एक निकाह के लिए लानत तो यही से शुरू होती है। इसलिए कि कुरान कहता है सूरह निसा की आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मर्द निकाह करने के काबिल हो उसे चाहिए कि वो अपनी औरतों को हंसी खुशी महर देकर उसे अपने निकाह में ला लो। अगर वो औरत तुम्हें वो महर माफ कर देती है या तुम्हें दे देती है तो फिर हंसी खुशी तुम उसको खा सकते हो। अल्लाह ने इतना आसान नुस्खा बताया, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया? सबसे पहले फेरी से जहेज मंगाई गई, उस फेरी से जहेज में सबसे पहले लिखा जाएगा कुरान मजीद। बेचारा इतना पढ़ के घर के कुरान मजीद खराब कर दिया, अब बीवी के आने के बाद में पढ़ने वाला है, तमाम अहकामात बीवी के कुरान से जानेगा। अब वो कुरान लिखी हुई रहेगी, उसके नीचे जानिमाज रहेगी, तीसरे पर भयानक जुल्म, मिसाइल, एक हौलनाक खौफनाक चेहरा, 5 लाख जोड़े की रकम, भयानक चेहरा जिसको पढ़ते एक बाप को हार्ट अटैक शुरू हो जाए, एक मां को ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बच्ची जो अब अरमानों का एक ख्वाब अपने जहनों में सजा रही थी
کہ چلو اب ایک رشتہ آیا ہے, یہ جیالہ نکلے گا, یہ مرد نکلے گا, اس کے گھر والے بھی اچھے رہیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی شریک حیات بنائے گا, جیسے دوسری لڑکیاں جاتی ہیں میری بھی ڈولی سجے گی, میں بھی اپنے گھر سے نکلوں گی. ایک لڑکی کا خواب ادھورا ہو جاتا ہے جب یہ جہیز فہرست جب اس کے ہاتھ میں آتی, ماں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو بیٹی کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے. باپ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر کہتی ہے کہ ابو جان پریشان مت ہونا, میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار. سوچو نکاح کا ہم نے کیا تصور دیا, وہ منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ, اس مہینے کے اندر ہمارے پاس ایک شکایت آئی. لوگوں نے کہا کہ شیخ فلاں مقام کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم عورتیں ہیں جو اپنے جنس پرورشی کا دھندا کر رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, یاذ باللہ. میں آج کھل کر بولنے کا من کر رہا ہے کیونکہ بہت بڑا گن ہے جو امت مسلمہ کو لے کر غرق ہو رہا ہے. آج جب ہم نے تعاقب کیا ان کا اور اس آٹو کا ہم نے تعاقب کیا اور ایک رات کے 10 یا 10:30 بجے آٹو جا کر ایک مقام پہ رکا تو ہم نے اس آٹو کو گھیر لیا جس میں 3 جوان لڑکیاں اور ایک ان کی بوڑھی ماں موجود تھی. ہم نے ان سے دریافت کیا کہ اتنی رات کو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے بتاؤ. پہلے انہوں نے انکار کیا, جب ہم نے دباؤ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے, تم سننا چاہتے ہو تو سنو ہماری داستان کو. ہمارا باپ کمزور ہے لیکن ہمیں پڑھا لکھا کر اتنا قابل بنا دیا ہے, لیکن جو ہمارے پاس رشتہ آتا ہے وہ منہ کھول کر مانگنے والا آتا ہے, فقیر مانگنے والا آتا ہے. ہمارا باپ ان کو خیرات دے نہیں سکتا. ہم تینوں بہنوں نے اپنی باپ سے چھپا کر اپنی ماں سے ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے وقت واحد میں ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائے اور ان پیسوں سے ہم ان مانگنے والوں کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے جوڑے کی رقم جہیز دے کر کے ہم اپنی زندگی کو بسا سکے. اسی لیے ہم نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا. سوچو یار میری ماں بہنوں, ذرا سوچو تم کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. کون سدھارے اسے, کون سمجھائے اسے. کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر جب کوئی غیر مرد اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کسی اندھیرے میں لے کر کے جاتا ہوگا. سوچا تم نے کبھی؟ تمیز ختم ہوگی مسلمانوں کے اندر سے. نبی نے نکاح کو آسان کرنے کا ذریعہ بتایا اور ہم نے نکاح کو اتنا ہی مشکل آج کر دیا, اتنا مشکل کر دیا کہ ہر آدمی گھبرا رہا ہے نکاح سے, ہر باپ گھبرا رہا ہے نکاح سے, ہر بھائی گھبرا رہا ہے نکاح سے, ہر لڑکی گھبرا رہی ہے نکاح سے. کیا جواب دیں گے نبی کے سامنے ہم؟ یہی کہ ہم نے نبی تمہاری بات کو مانا, تمہارے کلمے کو پڑھا, تم پر یقین رکھا, لیکن کام یہود و نصارہ کے ہم نے کر کے آئے. اس سے جنت ملے گی مجھے اور آپ کو؟ آج کتنی لڑکیاں ہیں شہر کے اندر بیٹھی ہوئی جن کے مانگ کے بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی, لیکن مردوں اور ماؤں کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوئی. کہ کون ان کو اپنا لے گا, کون ان کو بہائے گا, کون ان کو اپنی بیوی بنا کر لے جائے گا, کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ جس کی بنیاد پر آج کی تاریخ میں ہم نے کئی مرتبہ ہر مقام پر امت مسلمہ کی عورتوں اور مردوں کو جذبہ دلانے کی کوشش کی, لیکن ہمارا حال دودھ کے ابال جیسا ہے. جب نیچے سے دودھ کو آگ لگتی ہے تو بھگونے کے اوپر سے نیچے گرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب آگ کو ٹھنڈی کر کر 4 پانی چھیٹے مار دے جائیں تو پھر دودھ تل میں جا کر جم جاتا ہے. ہمارا جذبہ بھی ایسے کچھ ہے. سننے تک رہے گا جذبہ, ویسا کر دوں گا, ویسا ہو جائے گا, نہیں ویسا ہی کرنا ہے. جیسے ہی دوسرا دن کا سورج نکلے گا 2-4 لقمے پیٹ میں جائیں گے, اخبارات کی سرخیوں پر نظر پڑے گی, دوست احباب سے ملاقات ہوگی, بات کدھر کی, جذبہ کدھر کی, ہم کدھر کی. ہمارا حال تو یہ ہے آج. کب تک ہماری زندگی ایسے گزرنے والی ہے؟ افسوسناک بات ہے عزیزان محترم. ایک اگر لڑکی مسلمان کسی غیر مسلم سے نکاح کا ارادہ اگر کرتی ہے تو ہمارے اخبارات یا معاشرہ یا خاندان اس لڑکی کو لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسی گندی نکلی, خاندان کا نام بدنام کر رہا ہے, غیر مسلم سے شادی کرتی ہے. ارے کبھی اس لڑکی کے ماں باپ سے بھی ملو دوست, کبھی اس لڑکی سے مل کر کے بھی دریافت کرو کہ تم نے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا میری بہن. کیا حالات تھے تمہارے پاس, کیا گھر تھا تمہارا, کیا تم کو اس نبی کی نبوت کا پاس نہیں؟ وہ کیا جواب دے کہ سننا اپنے کانوں سے. آج کی تاریخ میں
जितने रजिस्ट्रार ऑफिस हैदराबाद सिकंदराबाद में चल रहे हैं, कुल 16 तक हमने गया है, 16। हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर हर महीना 12 से 15 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। आज कौन जिम्मेदार है इसका, मुझे बताओ। मां मेरी बहन, तुम भी जवाब देना इसका। तुम जो जाकर लड़कियों को चॉइस करती हो ना, चला चला कर देखती हो, उंगलियों के नाखूनों को देखती हो, पंजों को देखती हो, कोनियों को देखती हो, चोटी के बालों को देखती हो, कमर को देखती हो, पता नहीं क्या क्या देखती हो तुम, और फिर आखिर में फैसला यह करती हो कि हमारे बेटे के हिसाब से सूटेबल नहीं है ये। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। कोई मुजस्सिमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं कि बाजार से कीमत देकर खरीद सके तुम इसे। तुम ये अल्फाज इख्तियार जब करती हो, या कोई भाई या कोई बाप अगर ये अल्फाज इख्तियार करता है कि मेरी लड़की के लिए सुटेबल नहीं है, उसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। अल्लाह ताला ने सूरह 3 में कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हम तहकीक के ए लोगों, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। एक लड़की अगर काली है तो अल्लाह की पैदा करता है, एक लड़की के नाक छोटी है तो अल्लाह की पैदा करता है, एक लड़की के बाल कम है तो अल्लाह की पैदा करता है, एक लड़की का खत छोटा है तो अल्लाह की पैदा करता है। उसकी जसामत पर इंसान को ऐब लगाने का कोई इख्तियार नहीं। आज हमने इल्जाम लगाया, आज हमारे घर टूटने पर आ गए। सोचो तुम कि अल्लाह की आयतों का इनकार कोई मुनकिरीन हदीस भी नहीं करता, कोई जमातुल मुस्लिमीन भी नहीं करता, ये इक़दाम कादियानी भी नहीं करता। तुम कलमा पढ़कर करती हो, तुम कलमा पढ़कर करते हो मेरे भाई। क्या ये इस्लाम है? निकाह को आसान करना इसका मतलब है? निकाह इससे आसान होगा? वो लड़कियां जिनकी कोख से कल गैर मुस्लिम का बच्चा जन्म लेगा, वो हमारे सफ में, हमारे अपोजिट में खड़ा रहेगा। कल को क़यामत के दिन वो बच्चा कहेगा कि मेरा क्या कसूर था इसके अंदर, बताओ। मुजरिम ये कौम है जिनको अल्लाह ने कलमे से नवाजा था, जिनको अल्लाह ने नबी दिया था, जिनको अल्लाह ने कुरान दिया था। मुजरिम है ये लोग, सजा तो इनको मिलनी चाहिए। होगा यही मंजर? सोचो तो सही कि मेरी और आपकी जिंदगी आज किधर जा रही है। कितना निकाह आसान था, कितना निकाह मुश्किल हो गया। निकाह की आसान सूरत, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जोहर या असर की नमाज का वक्त है, मस्जिद नबवी के अंदर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए आपने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़ों पर कुछ जाफरान के छींटे पड़े हुए हैं। उस वक्त में कपड़ों के ऊपर जाफरान के छींटे पड़ना मायूब बात मानी जाती थी। नबी ने करीब बुलाया और कहा, ए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, इधर आओ। ये कपड़ों पर तुम्हारे जाफरान के छींटे कैसे हैं? क्यों छींटे डाले हो तुमने, क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या बताऊं, कल ही शाम को मेरा निकाह हुआ है। नबी के शहर में, नबी के मौजूद होते हुए एक सहाबी का निकाह होता है और नबी को पता नहीं चलता। इतनी सादगी उनके पास थी। और हमारा क्या मामला है आज? खानदान की एक बच्ची निकाह के काबिल है, बाप कमजोर है कमाने में, कोई जिम्मेदार और नहीं है, उसकी लड़की पर कुछ रुपया खर्च करना है तो कोई मायका लाल अपने जेब को खाली करना नहीं चाहेगा। अपनी बेटी या बेटे की शादी आ जाएगी तो 50-50 1 रुपए का एक रुका बड़ी शान से तकसीम करेगा। 20,000, 25,000, 50,000 के तो खाली रुखे तकसीम हो रहे हैं आज। वो खानदान की बच्ची ने क्या जुर्म किया? उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी कि मेरी लाडली बैठी है, ये लोग अपने रुखों के ऊपर 50-50, 25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। जरा सोचो मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, कम से कम अपनी जो ईमानी हरारत बची हुई है उसको उजागर करो, उसको उजागर करो। ऐसी मुहिम चलाओ खानदान में, ऐसी मुहिम चलाओ दोस्त अहबाब में, ऐसी मुहिम चलाओ मोहल्ले के अंदर कि कोई लड़की ना तरसे कि मेरे बाप के पास जोड़ी रकम देने के लिए नहीं है, और कोई नौजवान ये बात ना कहे कि मैं जोड़ी की रकम लिए बगैर निकाह करूंगा वरना ना करूंगा। ये नहीं हो सकता। हो सकता है। बुराई इस्लाम के जरिए से खत्म हुई, बुराई नबी के कुरान के जरिए से खत्म हुई।
اور وہی قرآن آج موجود ہے, وہی نبی کا نام آج موجود ہے. برائی ختم نہیں ہوتی, برائی اور بڑھ رہی ہے. افسوسناک بات ہے. کب تک ہماری زندگیاں ایسے اندھیرے میں چلتی رہیں گی جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں, ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو جنت میں جانے والے ہیں, جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے, قرآن پر ہمارا یہ کان ہے, قرآن سے ہمارا یہ لگاؤ ہے, قرآن کے مخالفت میں اگر کوئی بولے گا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے, نبی کا نام کا کوئی کارٹون بنائے گا ساری دنیا کو میٹ دیں گے, خود کی باری عمل کرنے کی آئے گی تو میں کہوں گا کہ میرے بیٹے کو 5 لاکھ چاہیے. افسوس, صد افسوس. کتنے واقعات شہر کے آپ کے سامنے رکھے جائیں جو آج کی تاریخ میں جن لڑکیوں کا 2-2, 3-3 مہینے کا حمل گروایا جا رہا ہے. کیا دل کہہ رہا ہوگا اس باپ کا, اپنے بچی کا ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل لے جا کر اس کے 3 مہینے کے ناجائز حمل کو گرا رہا ہے باپ. میں بتاتا ہوں آپ کو, کوئی بات انشاءاللہ العزیز خواب و خیال کی ہوا میں کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں معاشرے میں کام کرتا ہوں الحمدللہ, اور جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے یہ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ, اور ایسے چیزوں کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. اسی بنیاد پر بات بتلا رہا ہوں. ایسے کتنے ہاسپٹل ہیں شہر کے اندر جس میں بچیوں کے حمل کو گرانے کا نظام چل رہا ہے. کیوں ہو رہا ہوگا یہ؟ ہمیں تو تمیز ہی نہیں ہے. صبح اٹھنا, کمائی کی طرف جانا, پیسے کتنے آ رہے ہیں, پیسے کتنے آ رہے ہیں, گھر کتنے بنانا, پلاٹاں کہاں خریدنا, گاڑیاں کون سے بدلنا, موبائل کیسا چینج کرنا, گھر میں کھانا اچھا کیسا پکنا, پکے تو باز والوں کو وہ کیسے آنا, بیجا رسومات کرنا, بیجا طریقے کرنا. یہ مسلمانوں کا وتیرہ بن چکا ہے. معاشرے میں چاہے کچھ ہو جائے, مجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ کتنے ایسے رسومات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں آئے. نکاح کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے نبی نے جو آیتوں کا انتخاب کیا ان آیتوں کو پڑھنا, اس کے خلاصہ بتا دینا, بس نکاح ختم ہو گیا دو گواہ کے درمیان میں. لیکن ہم نے راجپوتانہ نظام کو جنم دیا, راجپوتانہ عمل کو جنم دیا, جس کی بنیاد کے اوپر آج ہمارے درمیان سے حلال اور حرام کی فرق ختم ہو گئی, محرم اور نامحرم کا مقام ختم ہو گیا, جس کو نام دیا گیا. آج کل تو عجیب مسئلہ ہے کہ شادی کا رخہ ہم نے دیکھا, ولیمے کا ایک چھوٹا کارڈ یا اس کے اندر ہوتا تھا ولیمے کا اور شادی کا, لیکن اس شادی اور ولیمے کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ساچک کا بھی رخہ آ رہا ہے. یہ ساچک کیا ہے سمجھ میں نہیں آئی بات, کہ کس کی رسم ہے یہ؟ راجپوتوں کی رسم ہے یہ, دین الہی کی ایجاد ہے یہ. اکبر نے جس کو رائج کیا تھا اس کی ایجاد ہے, اسلام کی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ایک جملہ جو نااہل اور جاہل مسلمان, ان پڑھ مسلمان, معاشرے کے گندگی پھیلانے والے, جن کو اسلام اور نبی سے اور قرآن سے, اللہ سے جن کو محبت نہیں ہوتی, اسلام صرف زبان سے جانتے ہیں عمل سے نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی. کس نے راز قائم کیا ہے؟ جا کر کے بہنی کا ہاتھ پکڑنا, نکاح سے 1 دن پہلے جوان سالی, جوان بہنوں کا ہاتھ پکڑ کر اقرار کروانا کہ غلام بنو. یہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ خاندانوں میں چل رہا ہے, بس ایک نظام ہے بھائی, لوگوں سے کہا گیا کہ نہیں مت کرو بھائی, یہ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب ایسا ہے, سب کی خوشی ہے نا, خاندان والوں کا مسئلہ اب چلنے دو, ایک چل رہا ہے. ایسے ہی بولتے بولتے جہنم میں بھی چلے جائیں گے, نہیں چھوڑیں گے فرشتے جہنم کے. کتنی بری بات ہے. شادی ہوئی, شادی کے دوسرے دن چوتھی, نہ دن چوتھا نہ رات چوتھی, پھر بھی چوتھی ہے. یہ کون سی چوتھی ہے؟ چوتھی کا مطلب ہی کیا ہے؟ چوتھی کس نے رائج کی؟ چوتھی کا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ پھر کبھی بیان ضرور کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی. چوتھی منائی گئی, چوتھی ختم ہوئی, ولیمے کا رواج آیا. ولیمے میں ولیمہ کرنا سنت تھا, ولیمہ کرنا جائز تھا, لیکن اس ولیمے کو مسلمانوں نے حرام کر لیا. حرام کیسے کر لیا؟ ناچنے والیوں کو لگا دیا, گانے والوں کو لگا دیا, موسیقی کو لگا دیا. سنت تھی نبی کی, اس کو ہم نے حرام طریقے سے اختیار کر لیا. بھلا ذرا بتاؤ, کیا وہ بیوی تمہاری وفادار بن سکتی ہے جس میں حرام شامل ہو؟ یا تمہاری وہ بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد تمہاری فرما بردار بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب تک کہ تم نبی کی سنت کو نہ اپنا لو, نہ بیوی تمہاری فرما بردار بن سکتی ہے, نہ اولاد تمہارے اس اشارے پر چل سکتی ہے.
شدید ضرورت ہے جان محترم کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ ہر آدمی خوش ہو جائے, معاشرہ پھلنے پھولنے لگ جائے, اور اتنا آسان ہو جائے کہ ہر مسلمان یہ کہنے لگے کہ واہ نکاح ایسا ہوتا ہے. جو نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو معاشرے ہواؤں کے رخ کو بدل سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز, لیکن ہم چاہتے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو چال چل رہا ہے اسی میں ہم بھی چلے جائیں. افسوسناک بات ہے عزیزان محترم, یہ نکاح کے چند باتیں تھیں. آئیے اب جاتے ہیں. اتنا آسان نکاح تھا لیکن نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ ہر آدمی گھبرا رہا ہے. اور اپوزٹ والی بات یہ ہو گئی کہ طلاق کو مشکل بنایا گیا تھا, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ذرا سی بات پر طلاق ہو رہی ہے. طلاق کے اصول کیا ہے؟ طلاق کیسے دینا چاہیے؟ مسلمان ناواقف. بیٹا پیدا ہو گیا, بیٹا بڑا ہو گیا, بیٹے کی شادی ہو گئی, بیٹے کو بیٹا ہو گیا, اس کو بیٹا ہو گیا, پڑنانا پڑدادا بن گئے, سکر دادا بن گئے, داڑھی کے بال سر کے بال سفید ہو گئے, کمر میں لچک آ گئی, اب پاؤں میں لذیذ آ گئی, خبر میں جانے والے ہیں, پھر بھی طلاق کا طریقہ نہیں معلوم مسلمان کو. نہ عورتوں کو معلوم, نہ مردوں کو معلوم. اللہ ماشاء اللہ. جب اٹھایا, اگر بیوی انڈیا میں موجود ہے اور بدخماشوں نے فتوے بھی ویسے ہی دیے, جہاں چاہو فتوا, مفتیوں کی کمی نہیں ہے. آج شہر میں 5-5 روپے کے آٹو کم ملتے, مفتیوں سے زیادہ ملتے. افسوسناک بات ہے, کون ہے مفتی سمجھ میں نہیں آیا آج تک. کون ہے یہ؟ کہاں سے نکل کے آئی نسل؟ یہ کون بھیجا ان کو؟ کس کی سازش ہے آخر یہ؟ نبی کے دور میں مفتیاں تھے, صحابہ کے دور میں کوئی مفتی تھا, تابعی کے دور میں کوئی مفتی تھا, تبھی تابعی کے دور میں کوئی مفتی تھا؟ ارے کوئی مفتی نہیں تھا. یہ مفتیاں ایسا ابل کیا ہے پتہ نہیں, اور فتوے بھی ویسے ہی دے دے رہے. ایک عورت بیچاری, ابھی کا واقعہ ہے, ایک عورت بیچاری انڈیا میں رہتی, شوہر سعودی عرب میں رہتے, چھوڑ دے کے چلے گئے. بیوی کو لے آنا تھا ساتھ میں. ساس کی خدمت کرو. ساس کی خدمت کرنا بہو کا کام ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بیٹے کا کام ہے ساس کی, ماں کی خدمت کرنا. آنے والی بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. کرتی ہے تو اچھا کام ہے, نہیں کرتی ہے تو اس کے اوپر جرم بھی نہیں ہو سکتا. اسلام سکھایا ہم کو, یہ طریقہ کار ہے یہ. لیکن آج نکاح بھی, اور ایک بات چھوٹ رہی تھی کہ نکاح بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میری ماں کی خدمت کے لیے ہونا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پیسے خرچہ کر کے نوکرانی کو رکھ, بیوقوف. بیوی کو لا کے نوکرانی مت بنا, اس کا رتبہ کچھ اور ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ کہ سعودی عرب میں شوہر ہیں, بیوی کی خدمت, ماں کی خدمت کر رہی ہے بیوی بیچاری. پوچھا گیا کتنے سال سے کر رہے ہو؟ تو 11 سال سے کر رہی ہوں صاحب. 11 سال سے بیوی خدمت کر رہی ہے شوہر کی. آج بلاتا ہوں, کل بلاتا ہوں, پرسوں بلاتا ہوں, اب آنا ہی ہے تمہارے کو. اب ہو گیا کیا ہے, کاروائی کر رہا ہوں, پاسپورٹ داخل کر دیا, پیپر آنا ہے, سائن ہونا ہے, تھاپ میں رکھ دیا. 11 سال کا عرصہ ہو گیا. آخر میں بیچاری 11 سال کے بعد بیزار ہو کے ساس کے سامنے کچھ اونٹ لی نے. دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. جو آسان تھا مشکل کر دیے, جو مشکل تھا آسان ہو گیا. اب ہوا یہ کہ فوری ساس صاحبہ جیسے ہی بہو کی بات ختم ہوئی فون ملائے. اب بڑی بے چینی رہتی ان کو بھی, جب تک کہ اس بہو کی مخالفت شوہر کے بیٹے کے سامنے نہیں کرے کھانا کہاں ہضم ہوتا. اب انہوں فون ملا کے سعودی عرب کو بولے دیکھا پیٹ میں سے پیرا نکال رہی. آئی پیٹ میں سے پیرا نکال تو عجیب نظر دکھتا, 2 پیرا لامیاں دیا ایسے چلتا انسان. یہ بھی جملہ غلط. پیٹ میں سے پیرا نکال رہی, کیا کیا کہ میرے کو ایسا سا بولی. شوہر صاحب بولے بیوی کو فون دو. بیوی صاحب فون لیے, اب فون لے کے بول رہے ہیں کیا بولی, کیا ہے, کیوں ایسا ہو گیا, ویسا ہو جائے گا, پتہ نہیں اس کو کیا بولے, اللہ عالم بالثواب. اب عورت بولی نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, چل طلاق طلاق طلاق. ہو جاتا. گردن نکال لینا ایسے لوگوں کی, جب کہیں سمجھ میں آتا طلاق کتنا مشکل ہے. بلکہ جو کر لے کے منمانی چلا لے کے معاشرے میں پھر رہے, سینہ تان کے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسلام والے ہیں تو اس لیے اسلام بدنام ہو رہا. آج وہاں سے بول دیا بیچاری پریشان, ساس امی کو دو فون, امی کو دو بول کے دے دیا. امی تمہاری خدمت نہیں کری نے طلاق دے دیا. 11 سال سے کیا کرا, 4 بچے پیدا کر دیا, طلاق ہو گیا, خاندان پریشان ہے. اب ہو گئی بات, کیا کرنا چاہیے. بھاگے شہر کی عظیم دینی درسگاہ 126 سال سے چل رہی, کیا کرے اللہ عالم بالثواب. وہاں جاتے ہی فتویٰ ملا. اب فتوے میں بولا گیا کہ نہیں, اگر انہیں بول دیا وہاں سے تو ہو گئی, جاؤ. ارے ظلم ہے عورتوں پہ. راجپوتوں کے مذہب میں ہم لوگ, ہندوؤں کے مذہب میں ہم لوگ, کرسچن ہیں ہم لوگ,
اسلام عورتوں پہ ظلم ختم کرنے کے لیے عورتوں کا مقام قائم کیا اسلام نے. جتنا اختیار ایک مرد کو ہے طلاق دینے کا اتنا ہی اختیار عورت کو ہے خلا لینے کا. لیکن اصول اور ضوابط تو کوئی چیز ہے, اصول اور طریقہ بھی تو کوئی چیز ہے. طلاق ایسے نہیں ہو سکتی کہ وہاں سے بول دیا یہاں سے ہو گیا. طلاق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا. پہلی بات یہ کہ عورت کے اندر شرعی عذر ہونا چاہیے. اس عورت کے ساتھ تم جب تک زندگی گزارو اسے پہلے سنوارو, سمجھاؤ. اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتی تو چہرہ چھوڑ کر پیٹھ پر اس کے ہلکی مار مارو. اس کے بعد پھر سمجھانے کی کوشش کرو. اس کے بعد بھی اگر وہ بات نہیں مانتی تو رات کے 2 بجے اٹھ کے نیند میں سے طلاق مت بولو, ہوتی نہیں ہو. اصولی سے غلط ہے. طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو. حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ اپنے شوہرت سے مجامعت نہ کرے, دونوں کی ہم بستری نہ ہو, پاک عورت رہے. اس وقت میں شوہر کو اجازت ہے اسے طلاق کہنے کی. اکیلا سنسان جگہ پہ بند کمرے میں نہیں بول سکتا, 2 گواہ رکھنا ضروری ہے. 2 گواہ ہونا ضروری ہے. جب کہیں اس کا طلاق واقع ہوگا. اور پھر سوال اور ایک یہ پیدا ہوتا ہے, بدخماشوں نے اور ایک فیصلہ دیا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق اگر بولتا تو 3 واقع ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ, سے کہیں پہ بھی نہیں ہے. کوئی حدیث کوئی آیت بتاتی نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت نے طلاق کے دینے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. بشرطے کہ مسلمان پڑھتا قرآن کو. ایک طلاق کا تذکرہ ہی نہیں ہے, طلاق ہے مرتان. تم بار بار طلاقیں دو. بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی طلاق شوہر نے دی, عورت پاک ہوئی طہر سے بغیر مباشرت کے, اس نے طلاق دی. تو بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 مہینے 10 دن 3 طہر تک 3 حیض تک اس مرد کو انتظار کرنا پڑے گا دوسری طلاق دینے کے لیے. اس سے پہلے طلاق نہیں دے سکتا. اسلام اصول ضوابط کا پابند ہے. اتنی مشکل چیز تھی آج اس کو آسان کر دیا. جاؤ طلاق طلاق طلاق, تم چلے آؤ دوسری آ جاؤ. انہیں آئی نہیں سمجھ میں آ رکھ لیا جب تک اس کو جاؤ طلاق طلاق طلاق, دوسری آ جاؤ. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جو چیز مشکل تھی اس کو آسان کر دیا, جو چیز آسان تھی اس کو ہم نے مشکل کر دیا. سوچیے ذرا کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. کون اس کو سدھارے؟ کیا آسمان سے فرشتے آ کر کے سدھاریں گے اسے؟ کیا اللہ تعالیٰ نبی کو اللہ قرآن کے ذریعے سے بتا دیا کہ اب نبی آنے والے نہیں ہیں؟ یہ امت کے اوپر ذمہ داری ہے. جب یہ اسلام کو لے کر کے چلے, اسلامی قوانین کو پھیلائے, اسلامی قوانین لوگوں کے سامنے رکھے. کہیں بدعت ہو رہی ہے مخالفت کرے, کہیں شرک ہو رہا ہے مخالفت کرے, نبی کے خلاف میں ہو رہا ہے مخالفت کرے. حق پرستوں کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ آج اصول و ضوابط سے غافل یہ قوم, مسائل سے غافل یہ قوم, عجیب عجیب فلسفے مسلمانوں کے درمیان میں آ گئے. عجیب سے فلسفے مسلمانوں کے درمیان میں آ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, طلاق کیسے رائج ہوتی ہے, طلاق کے بعد پھر ایک آدمی اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے یا نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہاں کے ذمہ داران پھر موقع دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہمارا ایک مکمل بیان ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والوں کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طور پر نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے غفور رحیم, ایسے نوجوان جیالوں کو پیدا فرما, ہماری ماؤں کے بہنوں کے ذہنوں کو تبدیل فرما کہ وہ نکاح کو آسان کر سکے تاکہ زنا مشکل ہو جائے. میرے اللہ, اے میرے اللہ, آج لڑکیاں ترس رہی ہیں جن کے مانگ کے بال سفید ہو رہے ہیں, جن کے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ انتظار میں ہیں کیونکہ جیالہ تیار ہو ہماری بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر کے لے جائے. اے اللہ سے جیالوں کو تیار کر, ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل. اے میرے اللہ, معاشرے کو بدلنے کی طاقت ہمارے اندر عطا فرما. جو بدعت ہو رہی ہے اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما, جو شرک ہو رہا ہے اسے مٹانے کی توفیق عطا فرما, جو کہ قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابیں جو پڑھی جا رہی ہیں اللہ ان کتابوں کو ہٹا کر قرآن کو پڑھنے والا ہمیں بنا دے, قرآن کو لوگوں کے سامنے پھیلانے والا ہمیں بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام سلام سلام